إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کے خطبے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. ہم سب کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے جنت مل جائے. جنت میں جانا یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، کیونکہ جنت میں جانا یہ کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن و حدیث میں بہت سارے اعمال ہیں جن کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ان اعمال کو اگر آپ انجام دیں گے تو جنت میں جائیں گے. ان سارے اعمال کا تذکرہ تو ایک خطبے میں ممکن نہیں ہے، البتہ کچھ اعمال کی طرف میں اشارہ کروں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو ان اعمال پر توجہ دینے کی اور اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. سب سے پہلا عمل جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان یہ اصل سرٹیفکیٹ ہے. ایمان کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کوئی بھی شخص اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا
اہتمام کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔ تو اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا بہت گہرا تعلق، چولی دامن کا ساتھ، یعنی ایمان عمل صالح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا اظہار کہتے ہیں یا مومن ہیں، لیکن ان کے عمل درست نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی طرف بھی توجہ دے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اعمال تو بہت اچھے کرتے ہیں لیکن ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو کامیابی کے لیے دونوں شرط ہے، ایمان کا بھی ہونا اور عمل صالح کا ہونا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیتا ہے، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سورہ کہف کی آیت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا مہمان نوازی کے لیے۔ یعنی اعمال صالحہ اور ایمان ان دونوں کا اگر کسی نے اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ اور جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یعنی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا ہے، اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے، تو اس کا عمل قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اب کوئی مسلمان ایسا تو نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہوں، تو زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کو انجام نہیں دیتے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کی نمازیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہیں، ان کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہیں، ان کی طرز زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، اس لیے ہمارے امام نے جو کہا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ بتائیے، آپ کلمہ تو اللہ اور اس کے رسول کا پڑھتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان کیسے مکمل ہو؟ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جو انحراف کرتا ہے، نہ یہ کہ صرف جنت سے محروم ہوگا بلکہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ طے کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، تقلید کے بندھنوں کو توڑ دو، کتاب و سنت کے علم بردار بنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جنت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا،
मन अता अल अमीर फ़क़द अतानी व मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह। जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जो मेरी इताअत की वो अल्लाह की इताअत किया, और जो अल्लाह की इताअत किया वो जन्नत में जाएगा। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी इताअत जरूरी है। आपकी इताअत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। वो लोग जो अपनी नमाजों, अपने रोज़ों और अपने नेक आमाल पर ये गुमान करते हैं कि वो जन्नत में चले जाएंगे, वो सुन लें, अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से इन्हिराफ किया तो जन्नत में नहीं जा सकेंगे। जन्नत में जाने के लिए बुनियादी शर्त है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, फरमाबरदारी करना। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ खास लोगों का तज़किरा किया है। अल्लाह ने फरमा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, अल्लाह के रास्ते में सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह की बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने उसके लिए मग़फ़िरत का इंतजाम किया है और अजर अजीम का इंतजाम किया है। इसमें अल्लाह ताला ने कितने लोगों का तज़किरा किया? यहां आपको एक नुक्ता और बताते चलूं कि जब भी मुस्लिमीन, मोमिनीन, साइमीन, हाफिजीन का जिक्र किया जाए तो उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की निस्वानियत का ख्याल करते हुए उनका अलग से तज़किरा किया। मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, जाकिरीन, जाकिरात, साइमीन, साइमात, मुतसद्दिकीन, मुतसद्दिकात। क्यों? ताकि औरतों को इस बात का एहसास ना हो कि हमारा एहतिमाम नहीं किया गया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के मुतालिक फरमाया कि अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत का इंतजाम किया है और अजर अजीम का इंतजाम किया। इसमें कितने लोगों का तज़किरा हुआ? ये सब के सब लोग जन्नत में जाएंगे। इसी तरीके से जन्नत में ले जाने वाले आमाल जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है और वो ये समझते हैं कि ये माल हमारा अपना है, ये हमने कमाया है, हम जहां चाहें खर्च करें। ऐसी बात नहीं है। ये माल अल्लाह की अमानत है, ये माल अल्लाह ने हमें दिया है। हम अपनी मेहनत से, हम अपनी होशियारी से, हम अपनी चालाकी से माल नहीं कमा सकते हैं। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो होशियार हैं, मेहनत कश हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको नहीं चाहा तो नहीं दिया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो हम अपने जहन से ये बात निकाल दें कि हम अपनी मेहनत से माल कमाते हैं। अल्लाह की इनायत है, अल्लाह का करम है। इसलिए अल्लाह की इस इमानत को, अल्लाह तबारक व तआला की इस अतिये को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक शख्स कहता है, एक फरिश्ता कहता है कि ऐ अल्लाह, फलां के माल में तू इजाफा कर दे, ये तेरे रास्ते में खर्च करता है। तो दूसरा फरिश्ता कहता है आमीन। और वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करता है, एक फरिश्ता कहता है अल्लाह इसके माल को बर्बाद कर दे, ये तेरे रास्ते में खर्च नहीं करता है। तो दूसरा फरिश्ता कहता है आमीन। तो माल ये अल्लाह की अमानत है जो आपके पास है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के बंदों पर खर्च करें। जन्नत में जाने का एक सबब है
صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس پر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، احسان نہیں جتاتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب مال خرچ کریں تو دینے والے کے اوپر احسان نہ جتائیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جب کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھئی جزا اور شکریہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے۔ تو تکلیف پہنچا کر کے، احسان جتلا کر کے اپنے مال کو، اپنے صدقہ اور خیرات کو برباد نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہیں جو روزیاں دی جاتی ہیں تمہارے قوم کے کمزور اور بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ سوچیں گے کہ کمزور اور بزرگوں کی دعائیں سے تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو، بزرگوں کا سہارا بنتے ہو، اس لیے کمزوروں اور بزرگوں کی دعائیں تم کو ملتی ہیں، اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہاری روزیوں میں برکت دیتا۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کمزوروں کا سہارا بنیں، غریبوں کے ہمدرد اور غمخوار بنیں، لوگوں کی مدد کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے مال میں اور اضافہ کرے گا، ان کی دعائیں بھی ملیں گی۔ تو جنت میں جانے کا ایک عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ اسی طریقے سے جنت میں ایک جانے کا ایک سبب ہے توحید پر موت آنا۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر نیک کام کرتے ہیں لیکن آخر میں مرنے سے پہلے وہ توحید کو اپنے ڈیمیج کر دیتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو توحید کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی امانت اور سب سے قیمتی اگر امانت ہے تو کیا ہے؟ توحید۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، آپ کے پاس بزنس اور کاروبار کے لیے کوئی دکان نہیں، آپ کے پاس کمپنی کارخانہ نہیں، آپ کی زندگی، آپ کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی توحید کو محفوظ رکھا ہے تو آپ دنیا کے سعادت مند انسان۔ توحید یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، توحید کا اقرار کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو توحید یہ آپ کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ باقی دنیا کے مال ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس بنگلہ ہے، آپ کے پاس کمپنی ہے، کارخانہ ہے، الحمدللہ، لیکن یہ سب دنیا میں رہ جائیں گی۔ توحید یہ آپ کو جنت تک پہنچانے والا، توحید کی حفاظت کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے ہمارا توحید خراب ہو جائے، ہم شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ آخری وقت تک ہمیں توحید پر قائم رکھنا، اور اے اللہ آخری وقت تک جب ہماری سانس ٹوٹ رہی ہو ہماری زبان سے تو کلمے کا اظہار فرمانا، اقرار فرمانا، اور جب مرنے کے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ دخل النار، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ ومن مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ توحید کی بنیاد پر ہوگا۔ بہت سارے مسلمان ہیں جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا توحید برابر نہیں ہے، انہوں نے اپنے توحید کی حفاظت نہیں کی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ذریعے سے آمیزش نہیں کیا، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو توحید کے ساتھ شرک کو ملا لیتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ توحید اور شرک دونوں کسی انسان کے دل میں بیک وقت اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو توحید کا اقرار تو کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں،
روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقوں خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حج اور عمرے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہے، شرک میں بھی مبتلا ہے۔ مزاروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، اور پیروں فقیروں کی دہائی بھی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ لوگ گفتگو کرتے ہیں، لوگ دعوت دیتے ہیں، بزرگوں کے واقعات، کہانیاں، قصے، لیکن توحید پر بولنے والے بہت کم ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جو توحید کا درس دیتے ہیں، جو آپ کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، ورنہ یہ نماز، روزے، صدقہ، خیرات یہ کام نہیں آئیں گے اگر آپ کا توحید خراب ہو گیا۔ اس لیے توحید کو بچانے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں اچھے اخلاق ہیں۔ آپ اپنے اخلاق کو درست کریں، آپ کی بات چیت، آپ کا رہن سہن، آپ کا لین دین۔ اخلاق کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہے۔ جب بھی اخلاق کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ اخلاق یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ کسی کے ساتھ امانت داری کرنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا، بے وفائی نہیں کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاق میں داخل۔ ہمارے لوگوں کے سامنے جب اخلاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھی باتیں کرنا، میٹھی باتیں کرنا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحیح بات کہتے ہیں، لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بات تو کڑوی ہوا کرتی ہے نا۔ لیکن جو لوگ میٹھی باتیں کرتے ہیں، منافقت کی باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اخلاق مند ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ اخلاق کی دلیل نہیں ہے، سچی باتیں کرنا یہ اخلاق کی دلیل ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کے اندر کوئی خامی ہے، ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی خامی، آپ کی کوئی کوتاہی تنہائی میں اگر کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس کو اپنا ہمدرد سمجھیں، یہ اس کے اخلاق کے اعلیٰ معیار ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہمارے اندر اتنا صبر ہے؟ اگر ہماری خامی کوئی آ کر کے تنہائی میں ہمارے سامنے بتاتا ہے تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اتنے لوگ ہیں، کسی نے مجھے نہیں کہا، لیکن اس شخص نے آ کر کے میرے سامنے میرے کام پر نکیر کیا۔ یہ ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ وہ شخص جو آپ کی خامیوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ناپسند کرتے ہیں اور آپ کے سامنے آ کر کے آپ کی تعریف کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ پیچھے آپ کی برائی بیان کرتا ہے، وہ نفاق میں مبتلا ہے، وہ منافقت کرتا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، آج لوگوں کا حال یہی ہے۔ اچھی بات کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، منافقت کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو جو شخص آپ کے سامنے آپ کی خامی تنہائی میں اصلاح کی نیت سے بیان کرے، اس کو آپ برا نہ سمجھیں، وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کا غمخوار ہے، وہ آپ کا مصلح ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ تنہائی میں آپ کو بتا دے تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس آپ کی یہ کوتاہی نہ پہنچنے پائے۔ لیکن اخلاق ہم لوگ سمجھتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ اگر آدمی کے اخلاق درست ہیں تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق، سب سے زیادہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے۔ تو اچھے اخلاق پیدا کرو، صحیح بات کہو، منہ پر کہو، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ حق بات تو ویسے بھی کڑوی ہوتی ہے، اور انداز بھی کڑوا ہو جائے تو کریلا نیم چڑھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحیح بات صحیح طریقے سے کہنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اسی طریقے سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں ایک عمل یہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔
جو شخص بے نمازی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، آج بہت سارے لوگ کہیں بہت اچھا آدمی ہے بھئی، صرف نماز نہیں پڑھتا۔ جب نماز نہیں پڑھتا تو اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں جس چیز کا سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب العبد به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا الصلاۃ، وہ نماز ہوگی۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ اگر نماز درست ہے تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور نماز درست نہیں ہے تو باقی عمل بھی درست نہیں ہوں گے۔ نماز اصل ہے، نماز اصل ہے میرے بھائی۔ اس لیے توحید کی اقرار کے بعد اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، سب سے پہلے انسان کے اوپر کیا فرض ہوتا ہے؟ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیسے مسلمان؟ تو نمازوں کی پابندی کرنا، جنت میں جانا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرنا، خصوصاً فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بردین سے مراد فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ 4 وقت کی نمازیں تو بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر میں نہیں حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کی الگ سے بہت ساری فضیلت ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اور ان دونوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ان دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنا باقی 3 نمازوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ ظہر کیوں چھوڑے گا؟ جو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ مغرب اور عشاء کیوں چھوڑے گا؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت میں انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اپنے نیند کو قربان کر کے اگر کوئی شخص مسجد میں آ رہا ہے تو یہ اس کی نیکی کی علامت ہے۔ اور عصر کا وقت جو ہوتا ہے یہ کاروبار اور بزنس کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے کاروبار کو بند کر کے اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے۔ آج معاشرے میں یتیموں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یتیموں کی کفالت کرنا، اپنا ہو تو بھی پرایا ہو تو بھی، یتیم کی کفالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے دنیا میں جس کے گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یتیموں کے اوپر ظلم کرنے والے اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اس کے چچا، اس کے تایا، اس کے ماموں، اس کے اپنے گھر والے۔ یتیموں پر اکثر ظلم کرنے والے اس کے اپنے ہوتے ہیں، اور یتیموں کے مال کو کھانے والے بھی اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہی ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کو ملایا، یعنی جنت میں وہ میرے سے قریب ہوگا، آپ کے ہوتے ہوئے کسی یتیم پر ظلم نہ ہونے پائے۔ یتیموں کی کفالت کرو۔ صحابہ کرام یتیموں کی کفالت کرتے تھے، اور یتیموں کی مدد کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے والے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مصیبتوں سے پاک ہو۔ ہر ایک کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر بھی آتی ہیں، آپ کے اوپر بھی آتی ہیں، انبیاء کرام، صالحین، صدیقین، شہداء پر بھی آئیں۔ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ مصیبت اور پریشانی کو اللہ کی طرف سے سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی محبوب چیز کو لے لیا اور اس نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے اس کی آنکھوں کی روشنی کو اگر اللہ نے چھین لیا، اندھا ہے، دنیا میں دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن صبر کرتا ہے کہ جنت ملے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا، اپنے باپ، بیٹے، بھائی عزیز،
اور اس نے صبر کیا اللہ کی مرضی اور اللہ کی مصلحت سمجھ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا، لوگوں سے بیان نہیں کرنا، اپنی مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا. حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے، صبر کرتے رہے، کبھی بھی اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں ادا کیے. اسی طریقے سے آپ کا حق ہے لیکن آپ کے بھائی سے اختلاف ہے، آپ حق پر ہوتے ہوئے حق سے حق دستبردار ہو جائیں، آپ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے بھی جنت ملے گی. لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک زمین ہے، ایک جائیداد ہے، مقدمہ چل رہا ہے، آپ نے بھائی سے لڑ رہے ہیں، آپ نے پڑوسی سے لڑ رہے ہیں، آپ نے سوچا چھوڑو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آپ نے صبر کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کیا جائے گا. تو مصیبتوں پریشانیوں میں صبر کرنا، حق پر ہوتے ہوئے بھی حق سے دستبردار ہو جانا، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. سچائی کا اہتمام کرنا، ہمیشہ سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ مت بولو. میرے بھائی، آج مسلمانوں کی عادت ہے، جھوٹ فیشن ہو گیا. میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں. مسجد بھی جھوٹ سے پاک نہیں رہ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الصدق فإن الصدق یہدی الی البر. لوگوں سچائی کو اپناؤ، سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بھلائی آدمی کو کہاں لے جاتا ہے؟ جنت کی طرف لے جاتا ہے. سچ بولنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے. سچائی کی عادت ڈالو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میرے بھائیوں، سچائی کی عادت ڈالو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں، 4 چیزوں کا اہتمام کرو. سلام کو خوب پھیلاؤ، خوب سلام کرو، جو بھی ملے اس سے سلام کرو. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. صلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو. صلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو سلام کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، تہجد کا اہتمام کرنا. کبھی اٹھو تہجد کی نماز میں، فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا بھی ہو سکتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھو. دیکھیے نماز، اس نماز میں آپ کو کتنی لذت ملے گی، کتنا مزہ آئے گا. آپ کر کے تو دیکھیں. تہجد کا اہتمام کرنے والے، کھانا کھلانے والے، سلام کو پھیلانے والے، صلہ رحمی کرنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے. اسی طرح زبان کی حفاظت کرنے والا، من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اس بات کی ضمانت دیتا ہے جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کی حفاظت کی، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، جنت ملے گی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں یہ ہے مسجدوں کو تعمیر کرنا. مسجد اللہ کا گھر ہے. اپنے لیے ہم بہت سارے گھر بناتے ہیں، اللہ کے لیے بھی گھر بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں اکثر جب بھی مسجد بنانے کی بات آتی ہے تو یہ بات ضرور دہراتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اکیلے ایک مسجد بنائیں. کوشش کریں آپ اکیلے ایک مسجد بنائیں. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو ایک مسجد اللہ کے لیے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو کوشش کریں اکیلے ایک مسجد بنائیں. اگر اکیلے نہیں بنا سکتے ہیں تو جہاں بھی مسجدیں بن رہی ہیں ان کا تعاون کریں. ہماری مرکزی مسجد اہل حدیث 4 مینار جو ہم سب کا مرکز ہے، اس کا تعمیری کام چل رہا ہے، ہم سب کو معلوم ہے اور کافی دنوں سے چل رہا ہے. الحمدللہ 5 منزلہ عمارت تیار ہو چکی ہے، اس کی فنیشنگ کا کام باقی ہے. آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی خوب تعاون کیا ہے، آج بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے.
अब परिंदे के घोंसले के बराबर कोई मस्जिद क्यों बनाएगा? मालूम ये हुआ कि इतना घोंसले के बराबर भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, एक ईंट दे दिया, तो भी अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाए। बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग, सोचते हैं अमीर लाखों रुपया खर्च करते हैं, हमारे पास तो इतना नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भी मौका दिया। जहां लोग लाखों रुपए देते हैं, आप 10, 20, 50, 100 दे। अल्लाह तबारक व तआला को वो पसंद है। गुर्बत के बावजूद भी, मुफलिसी के बावजूद भी, कम होने के बावजूद भी अल्लाह के रास्ते में देना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो जो लोग अल्लाह के लिए घर बनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी उनके लिए घर बनाता है। इसलिए आज जुमा का चंदा उन्हीं के लिए है, मस्जिद की तामीर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करते जाएं। आखिरी बात, सूरह इखलास से मोहब्बत करना। सूरतुल इखलास किसे कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो हर नमाज की हर रकात में किसी सूरत के साथ सूरह इखलास पढ़ा करते थे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। लोगों ने इतराज किया कि आप हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं। कहा हाँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। कहा नहीं, कोई दूसरी सूरत पढ़िए। कहा दूसरी सूरत भी पढ़ूंगा, लेकिन सूरह इखलास भी पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में तशरीफ लाए तो वहां के मुसल्लियों की आदत होती है इमाम की में कीड़े निकालना, ये पहले जमाने से भी चला आ रहा है। तो जो इमाम है वो अपना दिल छोटा न करे। इमामों को अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम दिया। मुसल्लियों की भी आदत होती है, हर तरह के मुसल्ली होते हैं, एक दो ऐसे होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो आप अपना दिल छोटा ना करें, आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह आपके लिए रास्ते निकालता है। जब सहाबा को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो हमें और आपको क्या छोड़ेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये फला इमाम जो हमारे हैं, ये हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं। हमने इनसे बारहा कहा कि दूसरी सूरत पढ़ो, कहते हैं नहीं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इमाम साहब से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहा अल्लाह के रसूल, इस सूरत से मुझे मोहब्बत है, इस सूरत से मुझे मोहब्बत है, इसमें तौहीद का पैगाम है, इसलिए मैं हर रकात में किसी भी सूरत के साथ इसको जरूर मिलाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत से मोहब्बत तुमको जन्नत में ले जाएगी। सूरह इखलास की तिलावत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, उसने गोया कि कुरान खत्म किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ये जन्नत में ले जाने वाले आमाल जिनका मैंने तज़किरा किया है मुख्तसर, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जुमा में जिन चीज़ों का तज़किरा किया, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम हज़रात को भी इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।